جی کتابیں کھول لیں۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سال اول، حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین کا۔ سبق ہمارا انشاءاللہ آج جو ہوگا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، یہاں سے انشاءاللہ ہمارا آج سبق ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ ترجمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ المؤمن مألف، مألف ای محل الالفت، یہ الفت سے ہے مألف۔ تو فرمایا کہ ایمان والا یہ جائے محبت ہے، یا ایمان والا یہ سر تاپا محبت ہوتا ہے، یا ایک صاحب ایمان جو ہوتا ہے یہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہوتی کہ جو نہ خود کسی سے محبت کرتا ہے ولا یؤلف، اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف، کہ مومن یہ محبت والا ہوتا ہے، یا مومن یہ جائے محبت ہوتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس شخص میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہوتی کہ جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے کوئی محبت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب ایمان وہ لوگوں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہے، انس اور محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ انسان جو ہے نا، لفظ انسان یہ نکلا ہی انس سے ہے، یہ نکلا ہی انس سے ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کے مادے میں انس رکھا، اسی لیے دیکھیں نا اللہ پاک نے اس انسان کے دل میں محبت کا ایک جذبہ رکھا، محبت کا ایک جذبہ رکھا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ یہ انسان دنیا میں کسی نہ کسی سے الفت ضرور رکھتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح جو قریبی تعلق والے ہوتے ہیں ان سے محبت الفت ہوتی ہے۔ یہ انسان ایمان والا ہے ہی جائے الفت، اور کسی نہ کسی سے یہ تعلق اور محبت ضرور رکھے گا۔ اور فرمایا کہ اس انسان میں، اس شخص میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی کہ جو خود کسی سے بھی الفت نہیں رکھتا نہ اس سے کوئی الفت رکھتا ہے۔ یہ شخص خیر اور بھلائی سے خالی ہے کہ خود بھی آدم بیزار ہے اور لوگوں سے تعلقات خراب ہے، اس کے دل میں مخلوق خدا کی محبت ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ نہیں کرتا دوسرے بھی اس سے نہیں کریں گے۔ یہ قدرتی بات ہے نا، جو انسان خود لوگوں سے اچھا تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، مخلوق خدا بھی اس سے محبت رکھتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ آگے زاد الطالبین میں بھی آئے گے، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ پاک کی عیال ہے، خاندان ہے، کنبہ ہے، یہ تمام مخلوق اللہ پاک کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ پاک کے مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے اللہ پاک کو؟ جو اس کے عیال سے حسن سلوک سے پیش آئے، یعنی مخلوق خدا سے اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، ایسے بندے سے اللہ پاک کو محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا
اس پر اللہ پاک کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا مبارک اسوہ، وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ کا لوگوں پر شفقت، آپ کی مخلوق خدا سے محبت، یہ ہر صاحب ایمان اس سے واقف ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں ہر عمل میں، اپنے زندگی کے ہر شعبے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلوق خدا پر شفقت، محبت، نرمی، یہ آپ دیکھ لیں خود۔ تو فرمایا کہ المؤمن مألف، کہ ایک صاحب ایمان یہ جائے محبت ہے، لیکن اس کے کئی معنی علماء نے کیے مألف کے۔ مألف ای محل الالفت، یہ جو ایمان والا ہے یہ جائے الفت ہے۔ ایک معنی علماء نے کیا کہ سر تاپا محبت ہے، پورا کے پورا محبت ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا زید عدل، کہ مومن یہ تو گویا کہ ہے ہی محبت والا۔ تو بہرحال ایک صاحب ایمان کے دل کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں مخلوق خدا کی محبت ہوتی ہے۔ خود غرضی، نفس پرستی، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ آج خود غرضی کا دور ہے، نفسہ نفسی کا دور ہے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بس میرا کام بن جائے، دوسرے کو چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ آج دوسرے کے لیے ہمدردی، ایثار، قربانی، یہ جذبہ آج کیوں ہم سے نکل رہا ہے؟ یہ ایمانی صفات تو نہیں ہے۔ ایمانی صفات تو یہ ہے نا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھی، کہ ایثار، ہمدردی، غمخواری، محبت، انسیت، الفت، یہ ایمانی صفات ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کی۔ تو ایک ایمان والا اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور تکلیف میں ہے اور میں جو ہے اس کی تکلیف اور دکھ کو محسوس نہ کروں، خود غرض بن جاؤں۔ تو ایک کامل مومن وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو بھی محسوس کرے، جس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو۔ صحابہ کے ایثار اور قربانی کی تعریف اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی برکت سے ایسے ایثار اور ہمدردی اور قربانی کے مظاہرے پیش کیے کہ تاریخ اسلام ایسے مثالیں پیش کرنے سے آج قاصر ہے۔ تو جو انسان محبت کے جذبے سے ہی خالی ہے، جو انسان ایثار اور ہمدردی اور دوسروں کے احساس سے ہی عاری ہے، تو یاد رکھیں یہ پھر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ انسان یہ صرف اس جسم کا نام نہیں ہے۔ انسان اس جسم کا، اس شکل و صورت کا، 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، دانت، ہاتھ، پیر، ان اعضاء کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں کہ جس میں انسانی صفات موجود ہو۔ انسان اسے کہتے ہیں کہ جس میں اخلاق حمیدہ موجود ہو۔ انسان اسے کہتے ہیں جس میں انسانی صفات اور خوبیاں موجود ہو۔ ایثار، قربانی، ہمدردی، غمخواری، محبت، الفت، انسیت، یہ انسان کہلاتا ہے۔ ورنہ تو جسمانی اعتبار سے تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی میں یہ ایمانی اور انسانی صفات ہی نہیں ہے، کسی میں نہ ہمدردی کا جذبہ ہے، نہ ایثار کا، نہ قربانی کا، نہ محبت و الفت کا، خود غرضی ہے، نفس پرستی ہے، بخل ہے، عناد ہے، تو یہ ایمانی صفات نہیں ہے۔ یہ ایسا انسان کہلا تو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں انسانیت کی کمی ہے۔ آج انسان تو ہم سب ہیں، لیکن انسانیت والے بہت کم ہیں۔
کیونکہ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ انسانیت تو ایک جذبہ ہے، ایک رشتہ ہے جو اللہ پاک نے رکھا. لیکن جس انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ کسی انسان تو مسلمان تو کیا، غیر مسلم کیا، نفس انسان کیا، وہ کسی جانور کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ پاک کی مخلوق کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. لیکن خدا نخواستہ جب یہ ایثار قربانی کا جذبہ انسان سے نکل جائے، انسان خود غرض بن جائے، نفس پرست بن جائے، پھر چاہے سگا بھائی ہی کیوں تکلیف میں نہ ہو، انسان کو احساس نہیں ہوتا. پڑوسی تکلیف میں پریشانی میں کیوں نہ ہو، انسان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. انسانیت میں کوئی تکلیف اور پریشانی ہو، کہتے بھئی میں تو خیر میں ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو مجھے کیا پڑی ہے کسی کے معاملات میں پڑنے کی. تو دیکھیں یہ انسان ہے، اللہ پاک نے بنایا ہی اسے انس سے ہے. اور پھر اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی توفیق دی، ہم سب مسلمان ہیں. اس اعتبار سے تو ہماری ذمہ داری اور بڑی ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو صفات سکھائی، جو اخلاق سکھائے، ہم اس صفات اور اخلاق والے بن جائے. حضور علیہ السلام دیکھیں نا، بعثت سے قبل بھی صادق اور امین مشہور تھے. بعثت سے قبل بھی صادق اور امین، نبوت ملنے سے قبل لی. اور مکہ والے جو بعد میں بعثت کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد آپ کے جان کے دشمن بن گئے، لیکن آپ کی صفات کا اتنا انہیں اعتراف تھا کہ اپنی امانتیں وہ آپ کے پاس رکھواتے تھے. اپنے ان رشتہ داروں پر بھی اعتماد نہیں تھا، اپنے بڑے بڑے سرداروں پر بھی اعتماد نہیں تھا. امانت کے معاملے میں اعتماد تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کبھی خیانت نہیں فرماتے. تو باوجود جانی دشمن ہونے کے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. باوجود جانی دشمن ہونے کے آپ کی ہر بات پر انہیں یقین ہوتا تھا. تو بہرحال فرمایا المؤمن مألف، کہ ایک ایمان والا یہ جائے الفت ہے، یہ جائے محبت ہے. اللہ پاک نے اس میں محبت کا مادہ رکھا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان انسانیت سے محبت رکھتا ہے، مخلوق خدا کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ انسان ہر قسم کے خیر سے خالی ہوتا ہے کہ جو نہ کسی سے محبت رکھتا ہے نہ اس سے کوئی محبت رکھتا ہے. ہر انسان دور بھاگتا ہے اس کے شر کی وجہ سے یا اس کے خود غرضی کی وجہ سے. تو یہ انسان پھر خیر سے خالی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک کو وہ بندہ پسند ہے جو مخلوق خدا کے کام آئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو مخلوق خدا کو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے. جو نافع انسان ہوتا ہے نا، یہ اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے. غیر نافع انسان نہ مخلوق کو پسند ہوتا ہے نہ خالق کو پسند ہوتا ہے. کہ جو غیر نافع ہے، کسی کے لیے کسی معاملے میں فائدے کا باعث نہ ہو، یہ انسان انسانیت سے خالی ہوتا ہے. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف، کہ مومن جائے محبت ہے، یا مومن سر تاپا محبت ہے. یہ ہے ہی محبت، بنا ہی محبت کے لیے ہے، اور یہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس انسان میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہوتی کہ جو نہ خود کسی سے الفت رکھتا ہے نہ کوئی اور اس سے الفت اور محبت رکھتا ہے. ایسا انسان کہ جس سے لوگ دور بھاگے، لوگ نفرت کریں، ایسا انسان اللہ پاک کو بھی ناپسند ہوتا ہے. تو بہرحال انسان اپنے اندر ایثار، ہمدردی، غمخواری، محبت کے جذبات پیدا کرے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، تو انسان اللہ پاک کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے. آگے دوسری حدیث سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ موسیقی، غنا یعنی موسیقی، گانا بجانا، یہ انسان کے دل میں نفاق کو ایسا پیدا کرتا ہے، ایسا اگاتا ہے، یہ انسان کے دل میں نفاق کو ایسا پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے تیزی سے، کما ينبت الماء الزرع، جس طرح پانی کھیتی کو اگاتی ہے، جس طرح پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ تو یہ جو موسیقی ہے نا، یہ گانا بجانا، سننا، آلات موسیقی، یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق، اور اس طرح تیزی سے پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں تشبیہ دی گئی کس سے، کہ کما ينبت الماء الزرع، جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتی ہے، جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ مدینہ والے کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کے معاملات سے واقف تھے، زراعت سے واقف تھے۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے مثال دی کہ جس طرح پانی جتنا دیا جائے کھیتی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے، اگتی ہے۔ اسی طرح جو انسان خدا نخواستہ موسیقی کا عادی بن جائے، گانا سننے کا، گانا سنانے کا، گانا گانے کا، آلات موسیقی، ڈول، باجے، پیانو، میوزک، طبلہ، یا جتنے بھی آلات موسیقی ہیں وہ استعمال کرنے کا، گانے سننے کا، تو ایسا انسان کیا ہے، اس کے دل میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نفاق کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن نفاق سے مطلب نفاق اعتقادی نہیں، نفاق عملی مراد ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس میں نفاق کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے انسان میں جھوٹ کا مرض، وعدہ خلافی کا مرض، خیانت کا مرض، دھوکے کا مرض، یہ سارے امراض، دوسرے بہت سارے روحانی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی گناہ کی ایک خاصیت ہے کہ جب انسان خدا نخواستہ گناہ کرتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں، کہ اس شخص کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ، یہاں تک کہ سیاہ نقطے لگتے ہیں، گناہ کرتے 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 سیاہ نقطے لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعض مرتبہ اس گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک دل پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں، پھر خیر کی بات اس قلب میں داخل نہیں ہوتی، اچھائی اور نیکی کی بات اس دل میں داخل نہیں ہوتی۔ تو یہ گانا بجانا، موسیقی، یہ سخت گناہ ہے، اور ایسے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ تو موسیقی یہ حرام ہے، موسیقی حرام ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے نا، آلات موسیقی توڑنے کا حکم ہے کہ جو موسیقی کے آلات ہیں اس کو توڑ دیا جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، شاید آپ نے پڑھ بھی لی، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجرس و مزامیر الشیطان، کہ گھنٹی یہ شیطان کا باجا ہے۔ تو بہرحال بانسری ہے، گھنٹی ہے، باجا ہے، میوزک ہے، ڈول باجے ہیں، موسیقی ہے، گانے ہیں، یہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے۔ اور اس کا ایک بڑا نقصان کیا ہے، اس سے انسان کے دل میں گناہوں کے خیالات اور گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور انسان خدا نخواستہ جب اس چیز کا عادی بن جائے نا، پھر انسان کو تلاوت میں مزہ نہیں آتا، قرآن کریم کی تلاوت میں لطف نہیں آتا، پھر انسان کو نیکی اور دین کی بات سننے میں اور سنانے میں لطف نہیں آتا۔ یہ ایسی ایک منحوس چیز ہے یہ گانا بجانا۔ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں، اور جب عادی بن جائے تو پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں لوگ صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن یہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے گانا سنتا ہے، رات کو سوتے سوتے گانا سنتے ہوئے سوتا ہے، اور ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ پھر انسان کا وقت گانا موسیقی کے بغیر گزرتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ اپنے گھر میں ہوگا تو گانا لگائے گا، سنے گا، دکان پہ ہوگا تو گانا لگایا ہوگا، اپنے دفتر میں ہوگا تو گانا لگایا ہوگا، یہاں تک کہ اگر راستے میں گاڑی میں، موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ، کسی سواری پہ جائے گا، اس میں بھی گانے کا اہتمام کرے گا۔ کوئی ایسا لگا لوں کہ جس میں گانا سنتے ہوئے جاؤں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ پھر اگر انسان کے پاس سائیکل ہو سواری کے لیے تو اس پہ بھی انسان اس کا انتظام کرتا ہے
کہ کہیں گانے کے بغیر میرا سفر نہ ہو، تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں نا ہم نے، جو کہتے ہیں بھئی گانا سنے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، گانا سنے بغیر ہم سے گاڑی نہیں چلائی جاتی۔ یہ ایسی ایک منحوس اور غلط چیز ہے۔ اور آج یہ کیا مشہور کر دیا ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والا جملہ، کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، جس چیز کو قلب میں، دل میں نفاق کے پیدا ہونے کا ذریعہ قرار دیا، اس کے متعلق آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ روح کی غذا ہے۔ ایک حرام چیز انسان کی روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ شیطانی غذا تو ہو سکتی ہے، روح کی غذا نہیں ہو سکتی۔ روح کی غذا ایک صاحب ایمان کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، روح کی غذا ایک صاحب ایمان کے لیے احادیث مبارکہ پڑھنا ہے، نیکی اور اچھائی کی باتیں سننی ہے، یہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ کلام الہی سننا روح کی غذا ہے، نہ یہ کہ شیطانی موسیقی سننا، شیطانی آلات کا استعمال کرنا، یہ روح کی غذا کبھی نہیں ہو سکتی۔ روح کو برباد کرنے کا ذریعہ ضرور ہو سکتی ہے گانا بجانا، روح کو مردہ کرنے کا باعث ضرور ہو سکتی ہے موسیقی، لیکن روح کے لیے کبھی بھی غذا اور سکون کا ذریعہ کبھی نہیں بن سکتی۔ ہم آج موسیقی میں سکون ڈھونڈتے ہیں، کوئی غمگین گانے بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کے گانے سن رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں جتنا انسان یہ عمل کرے گا بجائے سکون کے بے چینی بڑھے گی، کیوں گناہ کے اندر اللہ پاک نے خاصیت ہی بے چینی اور بے اطمینانی کی رکھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان گناہ والا عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا عمل کر لے اور اس کو سکون اور چین مل جائے۔ اللہ پاک کی نافرمانی یا نافرمانی والے کاموں میں ہے ہی بے چینی اور بے سکونی، تو آج اس کو خدا نخواستہ العیاذ باللہ روح کی غذا قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک ذہن بنایا جا رہا ہے صاحب ایمان کا، ایمان والوں کا، کہ بھئی اگر تمہیں سکون چاہیے، ٹینشن سے نجات چاہیے، تو بھئی گانے سنا کرو۔ اور یاد رکھیں آج ہم مسلمان کمزور کیوں ہیں؟ آج مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ بنیادی ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں ایک زمانے میں قرآن ہوتا تھا، ہمارے ہاتھوں میں ایک زمانے میں تلوار ہوتی تھی، ہر کافر ایک ایمان والے سے لرزتا تھا، لیکن آج قرآن کے بجائے، آج تلوار کے بجائے، آج ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں پیانو اور گٹار ہے، ڈول باجے ہیں۔ آج کا نوجوان اس پہ لگ گیا، اس کو کیا کامیابی ملے گی؟ آج باطل ایمان والوں سے نہیں ڈرتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، کیا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ میں تمہیں بتاؤں آج مسلمان کی کیا تقدیر ہے، مستقبل کیا ہے؟ میں کہ شمشیر و ثنا اول، ہمارے بڑوں کا، آباء و اجداد کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزیں ہوتی تھی، باطل ان کے نام سے کانپتا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، محمد بن قاسم، یہ ایسے پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے گٹار نہیں بجائے، انہوں نے پیانو اپنے گلے میں نہیں لٹکائے۔ ان کے دشمن ان سے جو تر تر کانپتے تھے، کیوں؟ ان کے سینوں میں قرآن تھا، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آج کا نوجوان، اس کے گلے میں پیانو ہے، ہاتھوں میں گٹار ہے، ڈول باجے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں انقلاب لاؤں گا، مجھ سے دشمن گھبرا جائے گا۔ تو انہوں نے آج کے نوجوان کے ہاتھوں میں گٹار دے دیا، اس کے ہاتھ سے قرآن لے لیا، اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی، اس کے ہاتھ سے قلم لے لیا، اس کے ہاتھ میں پیانو اور گٹار دے دیا۔ بلکہ جیسے سننے میں آتا ہے کہ آج بعض عصری تعلیمی ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو باقاعدہ اپنے یعنی تعلیم ہوتی ہے عصری، اس کے ساتھ باقاعدہ پیریڈ ہوتے ہیں موسیقی سکھانے کے، اور ہمارے ان بچوں کو باقاعدہ موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کا پیریڈ گھنٹہ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں آپ کو جو ہے موسیقی، پیانو بجانا، گٹار بجانا، ڈانس کرنا، یہ سکھایا جائے گا باقاعدہ۔ اس کے ادارے ہوتے ہیں، اس کی کلاسیں ہوتی ہیں،
اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آج ہماری نوجوان نسل باقاعدہ رقص و سرور سیکھ رہی ہے۔ یہ کتنی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا بجانا موسیقی انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ جس طرح پانی کھیتی کو تیزی سے اگاتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ آج ہم اس کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل ان کاموں میں لگ گئی، ان عیاشیوں میں لگ گئی، تو آج کہاں دین کا جذبہ ہوگا؟ تو بہرحال یہ موسیقی یہ آج بہت بڑا فتنہ ہے، اور اسی کے ذریعے شیطان انسان کے دل میں گناہوں کے خیالات اور تقاضے پیدا کرتا ہے۔ آج دیکھیں نا کتنے ہی چیز عام ہو چکی ہے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، میوزیکل کنسرٹ ہے، پروگرام ہے، اور ہم آج اپنے خوشیوں میں تقریبات میں ڈول باجے والوں کو لاکھوں روپے دے کر بلاتے ہیں، اور وہ گناہ پیسہ خرچ کر کے وہ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ہم اپنی خوشی کا آغاز آج موسیقی سے کرتے ہیں، ہم اپنے تقریب کا آغاز آج موسیقی اور اللہ پاک کی نافرمانی والے کام سے کرتے ہیں۔ یہ ہے تو بہرحال اللہ پاک سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے کہ انسان اس موسیقی کے، ناچ گانوں کے، ڈول باجوں کے قریب بھی نہ جائے۔ جس کام سے اللہ پاک نے منع کیا، جس کی وجہ سے انسان کا قلب مسخ ہو جاتا ہے اور دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کام سے ہم اجتناب کریں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ کا جو ششماہی کا نصاب ہے، آج کے سبق پر وہ رک گیا۔ آپ کی ششماہی کا نصاب، یہ جو الغناء ينبت النفاق فی القلب، یہاں پر یہ سبق رک چکا ہے۔ باقی آپ کا سبق شروع کہاں سے ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں، الظلم ظلمات یوم القیامہ سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور الغناء ينبت النفاق پر ششماہی کے نصاب کا اختتام ہوا۔ اور آئندہ آنے والے منگل کے دن تعلیم دین کورس بنات کا امتحان ہے، بھرپور تیاری کریں۔ کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا، غیر حاضر طالبہ کا نام ہم کاٹیں گے، کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ سال دوم کا سبق شروع ہوگا۔